ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد علی موگیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا آپ نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ آپ نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تو مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے حضرت میں نے 2 دکانیں دیکھی ہیں۔ پوچھا کون سی؟ کہنے لگے ایک شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی، نقشبندی بزرگ تھے، اور ایک شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی نقشبندی بزرگ تھے۔ ان کی خانقاہوں کو انہوں نے عشق کی دکانیں کہا کہ آتے ہیں لوگ اور یہاں سے عشق کی پڑیاں لے کے جاتے ہیں، عشق بکتا ہے، عشق وہاں تقسیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی عشق کا سودا انہی خانقاہوں سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گنگوہ میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اتنا ذکر کرنے والے لوگ تھے کہ جو دھوبی کپڑے دھوتے تھے تو وہ کپڑے کو پٹکا لگانے پر کچھ آواز نکالتے ہیں تو وہ اللہ کی آواز لگایا کرتے تھے۔ اللہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی، ایک آدمی تھا، اس کو ایک نصرانیہ عیسائی لڑکی سے، گوری تھی، محبت ہو گئی۔ اب یہ محبت فقط نفسانی محبت تھی، شکل اچھی لگ گئی، تصور میں بیٹھ گئی، چین نہیں آتا تھا، آرام نہیں آتا تھا۔ اس نصرانیہ کو بھی پتا چلا، نصرانیہ لڑکی کو اس سے محبت ہوئی، کیونکہ یہ محبت کا اظہار کرتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ یہ اچھا بندہ۔ اب نیتوں کا فرق تھا، اس کی نیت تھی فقط حسن ظاہر اور اس کی نیت تھی ایک اچھا انسان۔ چنانچہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رجلا علق جاریۃ نصرانیہ واخذ ہواها منه حتى ازال عقله۔ محبت اتنی غالب آئی کہ دماغ خراب ہو گیا۔ فحمل الى المستشفى، عاشق صاحب کو ہاسپٹل داخل کروایا گیا۔ فاقام به مدہ، ایک مدت تک اس کو وہاں رکھا گیا۔ وکان له صدیق، اس کا ایک دوست تھا جو اس کی کیئر ٹیکنگ کرتا تھا، خبرگیری کرتا تھا۔ یتعاہدہ، فقال له یوما، اب اس کا دماغ اتنا خراب ہوا کہ سوچ بھی صحیح نہ رہی۔ چنانچہ یہ نوجوان اس نصرانیہ لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ ملاقات کیسے ممکن ہو، تو اس کو فیل ہوا کہ میری بیماری زیادہ ہو گئی، میں بچتا نہیں۔ وقد اشرف علی التلف، لگا اس کو کہ موت مجھے جھانک رہی ہے۔ قد ایست من ملاقات فلانۃ فی الدنیا، میں فلاں سے دنیا میں ملاقات سے مایوس ہو گیا ہوں۔ وَأَخَافُ أَلَّا أَلْقَاهُ فِي الْآخِرَةِ، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اس سے ملاقات نصیب نہیں ہوگی۔ ان مت مسلمہ، اگر میں مسلمان ہو کے مر گیا، ثم تنصر وماتا، یہ نصرانی ہو گیا اور ساتھ موت آ گئی، ایمان ضائع۔ وہ جو اس کا کیئر ٹیکر تھا وہ کہتے ہیں فخرج من عنده، میں اس لڑکی کی طرف گیا، فوجدها علیلۃ، وہ بھی بیمار پڑی تھی، وہی تقول، اور وہ یہ کہنے لگی قد ایست من فلان فی الدنیا، میں فلاں کی ملاقات سے دنیا میں مایوس ہو گئی۔ فانا اسلم لالقاہ فی الآخرہ، میں اسلام لاتی ہوں تاکہ اللہ آخرت میں میری اس سے ملاقات کروا دے۔ ثم اسلمت، پھر وہ اسلام لے آئی، وماتت، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ جو حسن ظاہر کے پیچھے تھا ایمان سلب ہو گیا، اور جو اچھے انسان کی نیت تھی اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ حسن فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں ہنسی میرے لیے۔ اب تو ذوق کے حسن اپنا یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی حیران ہوتے ہوں گے، حسن میں نے دیا، یہ حسن کے پیچھے پاگل بنے پھرتے ہیں اور حسن عطا کرنے والے کے در سے بھولے ہوئے۔ تو انسان کے دو انداز، یا تو وہ اللہ کا دوست یا پھر اپنے نفس کا دوست۔ سہل تستری رحمت اللہ علیہ جس بندے سے بھی ملتے تھے اس کو کہتے تھے یا حبیب، جس سے بات ہوتی اس کو کہتے یا حبیب۔ اذا تکلم مع انسان قال یا حبیب۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ہر بندے کو حبیب کہتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ اگر مومن ہوگا تو حبیب اللہ ہوگا، اور اگر منافق ہوگا تو حبیب ابلیس ہوگا، تو میں اس کو حبیب کہتا ہوں۔ تو محبت کا حقدار فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایک اعرابی سادہ بندہ بیمار ہو گیا، مرض اعرابی فقیل لہ انک تموت۔ ساتھ والے نے کہہ دیا کہ آپ کی حالت زیادہ خراب، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو آپ کی موت آنے والی ہے۔ قال، اس بوڑھے بندے نے پوچھا وَأَيْنَ يُذْهَبُ بِي، کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا موت کے بعد؟ قالوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ قال، کہنے لگا فَمَا أَجْمَلُ الْمَوْتُ وَمَا أَجْمَلُ لِقَاءَ اللَّهِ، کتنی اچھی موت ہے اور کتنی اچھی اللہ رب العزت سے ملاقات ہے۔ جنہوں نے اللہ کی محبت میں زندگیاں گزاری ہوتی ہیں تو موت کے وقت تو قید خانے سے چھوٹنے کی خوشخبری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو جلدی دنیا سے لے جاتا ہے۔ پتہ ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نیک بندے تھے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، صحیح بات، مگر اس کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے، عارفین نے لکھا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے پیار محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس کو جلدی بلا لیتے ہیں کہ کہیں شیطان ان کے ایمان کے ساتھ کوئی خرابی نہ کر ڈالے۔ اس سے پہلے کہ شیطان کوئی بدبختی کرے میں اس بندے کو محفوظ اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔